السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ سر، کہاں سے ہیں آپ؟ سر میں چکوال سے ہوں۔ اچھا، کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 27۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ جی سر، میں یو کے سے پوسٹ گریجویشن اسٹریٹجک مینجمنٹ میں اور سی ایم اے سرٹیفائڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ابھی درس نظامی پڑھ رہا ہوں، تیسرے سال کا طالب علم ہوں۔ صحیح۔ اور کیا آپ کا کس فرقے سے تعلق تھا پہلے بائی برتھ؟ جی میرا تعلق تو ابھی بھی ہے ویسے، کیونکہ میں کچھ کلیریفیکیشن کرنے کے لیے آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے، تو ٹرائی کر رہا تھا۔ جی جی۔ تو میں ایکچولی بریلوی فرقہ سے کس تعلق فرقے رکھتا سے تعلق ہے آپ کا؟ کس فرقے ہوں، سے؟ بریلوی فرقہ سے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل مجھے اس بارے میں تھوڑا کنفرم آپ سے کچھ انفارمیشن یا گائیڈنس چاہیے، ایز اے گائیڈنس کہ آپ ایز اے مسلم ایک آدمی کو جب آپ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن ڈائریکٹ پڑھیں، تو کیونکہ میں ایک پورے میرا جو لائف سائیکل ہے وہ بریلوی دیوبندی ہے، اور سب کچھ ایک جیسے سارے ہر فرقہ میں تھوڑا تھوڑا رہ کے ہوں، سب کو تو جتنا جان سکتا تھا، جتنی اللہ نے توفیق دی تھا اتنا جان لیا میں نے۔ جی جی۔ تو اب میں نے جب اپنے ایک میرا لائف سائیکل تھا اس کو جاننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایک ہی مجھے جو کریکٹ وے لگا وہ اہل سنت و جماعت بریلوی کا لگا۔ میرا سوال یہی آپ سے کہ اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے تو وہ کیسے اس کے لیے، کیونکہ جو دلو بھی کثیر و یہدی بھی کثیر بھی قرآن کے اندر آئے تھے کہ قرآن سے ہی ہم بھٹکا دیتے ہیں، قرآن سے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی آیت قرآن کے اندر آ جاتی ہے حتی مطلع الفجر، اب حتی جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ 17 سوال میننگ کیا ہے۔ آپ کا؟ سوال بتائیں نا، آپ آیت نہ پڑھیں، تو سوال بتائیں۔ سوال میرا یہی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو وہ غلط مسئلہ سمجھ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر میں یہ نہیں ابھی بولا، میں نے ایک آیت پڑھی ہے حتی مطلع الفجر، اب حتی جو ہے وہ 17 میننگ زیر ہوتا ہے، ہر جگہ پہ الگ حتی ملے، کہیں جگہ پہ آپ حتی کے ترجمہ بعد پڑھیں نا بس اس کا، آپ تفسیر نہ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں بس اس کا۔ ترجمہ کیسے؟ اب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انجینئر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں ان سے پوچھ کے چلے کہ میں آپ کا حتی سوال مطلع نوٹ کر لیتا الفجر۔ ہوں۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، میرے کہنے کے جی مطابق نہیں، اگر وہ بھٹک جی جاتا ہے جی تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، چلے میں نے آپ کا جی۔ سوال نوٹ کر لیا۔ اور اس کی دلیل میں دوسری قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، جو دل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، تو یہ اس کی سپورٹیو ایک آیت ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو میری بات ہے۔ یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن سے ہی پڑھنے والا بھٹکتا ہے، قرآن سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھائی آئے تھے جو شاید وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوئے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں یا فائنانس کی فیلڈ میں تھے یا مینجمنٹ میں تھے، وہ کہہ رہے تھے میں درس نظامی کر رہا ہوں، میں اس ازل پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں چونکہ سب سے زیادہ صوفیزم ہے، بریلویت ہے، اس لیے بریلوی حق میں ہے۔ تو میرے بھائی آپ غلط ازل پہ پہنچے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بریلویوں کی تعداد دیکھی جائے وہ کرسچنز کیتھولک سے بھی کم ہے اور ہندوؤں سے بھی کم ہے، تو آپ ان کو حق میں مان لیں۔ قرآن کو تو پورا، اگر یہ کہتے ہیں قرآن ترجمے سے پڑھا، تو قرآن تو پورا کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حق پہ سے اناد کرنے والی ہے۔ اور قرآن میں واضح سورہ الاعراف میں آیت ہے 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ کثرت ہونا کوئی نہیں ہے میرے بھائی، آپ ایران میں چلے جائیں تو شیعہ کثرت میں، سعودیہ میں چلے جائیں تو اہل حدیث کثرت میں، یہ چھوڑ دیں، آپ علمی بات کریں قرآن و سنت کے دلائل میں۔ اور باقی جو آپ نے بات کی یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو اس پہ تو میری درجنوں ویڈیوز ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا میرے بھائی، اگر آپ ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں تو بلعام بن باعورہ کے نام سے ایک ویڈیو ہے میری، جو ایک یہودی عالم تھا کیسے گمراہ ہوا، اور آج یہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، آپ ہی کے ایک بریلوی عالم نے میرے بارے میں ورڈکٹ دی تھی، تو میں نے اس میں علماء کی ڈگری والا مسئلہ کھولا ہے۔ صرف 10 گھنٹے میں 1 لاکھ وہ ویڈیو کراس کر چکی ہے۔ اس وقت ٹاپ پہ ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ یہی ہے، 1 انجینئر ورسز ڈگری والے علماء۔ اس میں نے اس آیت، اور آپ کو ابھی جن دھوکوں کا نہیں پتا جو بریلویوں کے بزرگان دین وہ دھوکے کتابوں میں لکھ کے گئے، یا آنے والے بزرگ جتنے دھوکے دیں گے، سب کا جواب میں نے اس 34 منٹ کی ویڈیو میں دے دیا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا ہم کافر کو یہ کتاب دیں گے کہ اس کو پڑھ کے تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہے گا پیچھے رکھو، نہیں، قرآن میں یہ آئی نہیں بات۔ قرآن میں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور سیم بات نبی اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، آپ یہ پڑھیں، یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے، 26 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اور اہل ایمان جانتے ہیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو جان بوجھ کے ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں دے کے، اللہ تو اتنا بڑا ہے، یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مکڑی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے ٹونٹ کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم نے بات ماننی ہوتی تمہیں پتا چل رہا سچی بات ہے، اب تم چونکہ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہو تو پھر اللہ نے پھر اس سے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اس لیے کہ تم اس کو نہ مان کے گمراہ ہوئے ہو۔ قرآن کو مان کے جو چلے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو نہ مان کے چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر جو فسق پہ اترے ہوئے ہیں، بات نہ ماننے پر۔
باقی وہ کہہ رہے تھے حتی مطلع الفجر، حتی کے اتنے معنی ہوتے ہیں. او میرے بھائی، آپ اور آپ کے استادوں نے جتنے معنی کرنے ہیں ان کو چھوڑ دیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ احمد صاحب بریلوی صاحب سے زیادہ تو حتی کا مطلب کوئی نہیں نہ جانتا. تو آپ ویل نہ انوینٹ کریں. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، میں آپ کو کہوں آپ ویل کیوں انوینٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر موٹر بائک خریدی ہے تو آپ پنکچر لگوانے کی بجائے جا کے ٹیوب جو ہے وہ ٹیوب کی فیکٹری لگائیں گے اور پھر اس میں ٹیوب خود بنا کے پھر اس میں آپ کریں گے، ویل انوینٹ کریں گے. احمد صاحب بریلوی سے بہتر نہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں نہ آپ کے بزرگان دین، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوا ہے. اب قرآن پریکٹیکلی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. لہٰذا جس طرح صحابہ کرام عربی میں قرآن کو سمجھتے تھے نا، تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر کوئی بریلوی ترجمہ کر سکتا ہے؟ اشرف تھانوی صاحب سے بہتر کوئی دیوبندی ترجمہ کر سکتا ہے؟ جونا گڑی سے بہتر کوئی اہل حدیث ترجمہ کر سکتا ہے؟ جناب وضو کر کے وہ ان لوگوں کے نام لیتے ہیں. اور سید فرمان علی شاہ سے بڑھ کے کوئی شیعہ کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ تو یہ دھوکے دینے بند کریں میرے بھائی. اپنے بزرگوں کو کہیں کہ اللہ نے جو اس وقت دنیا میں یہ سچائی کی آواز بلند کی ہے، آپ کے جو پیدا ہونے والے وسوسے، مرے ہوئے وسوسے جو مستقبل میں آئیں گے، سب کے سب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اکھاڑ کے پرے پھینک دیے. تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی نے قرآن کو اردو بنا دیا. اب اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو میرے بھائی آپ سے زیادہ آتی ہے. اردو ہماری مادری لینگویج ہے، ٹھیک ہے جی. تو اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، ویل نہ انوینٹ کریں، اس سے آگے چلیں بات کو لے کے کہ یہ کیا بات ہے. تو یہ توبہ کریں آپ نے جو بات کی. اسی طرح آپ کو یہ بھی پٹی پڑھاتے ہیں جی وہ شیطان وہ جو گدھے پر کتابیں لا دیں تو قرآن کہتا ہے عالم نہیں بن جاتا. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. سورۃ الجمعہ میں آیا اللہ نے کہا یہودی گدھوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں. یعنی یہودیوں نے وہ جس طرح گدھا کتاب اتار کے پڑھ کے اس سے استفادہ کر کے نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے وہ کتابوں اتار کے تو ان کی پروفیسی سے نہیں پہچانا، اس طرح یہ علماء یہود بھی گدھوں کی مانند ہے کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں نہ پڑھ سکتا. تو اس سے مراد معذرت کے ساتھ آپ کو گمراہ کرنے والے علماء سو ہیں، یہ وہ گدھے ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے. ان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں. ان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ غنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر جنانی کے نام پہ 11ویں کھا رہے ہیں ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ بتائیں. تو یہ اصل میں ہے، یہ میں نے سارے وضوح وہ آپ دیکھ لیں. 1 انجینئر ورسز ڈگری والے علماء. انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں اور وہ لیکچر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ چکوال سے جہلم کوئی دور نہیں آئے، آنے جانے کا ہم کرایہ دیں گے، آ کے بات کریں انشاءاللہ تعالی. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور شان نزول کے اعتبار سے. کانٹیکسٹ قرآن کا قرآن میں موجود ہوتا ہے، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے جی. ہاں جو شان نزول ہے وہ احادیث میں آیا ہے اور بعض جگہ بغیر شان نزول کے بھی ہیں. شان نزول سے اینڈ رزلٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا ایک سفر میں اور صحابہ لیٹ ہو گئے تو پھر مجبوراً وہاں پہ پانی نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ مٹی. اس واقعے کے ہونے نہ ہونے سے تیمم کے نہ طریقے میں فرق پڑتا ہے نہ آپ کو کوئی اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے. قرآن میں ہے کہ جب تم سفر میں اور نہ پاؤ پانی تو مٹی سے تیمم کر لو. اس کا حضرت عائشہ کے اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر آپ کو واقعہ نہیں پتا ہوگا تو اس کا معنی نہیں آئے گا. اس کو میں دنیاوی مثال سے دیتا ہوں کہ اگر کوئی کہے جی اس چیز کا شان نزول کسی کے دماغ میں کیا آیا ہوگا کہ ٹریفک کی بتی جب گرین ہوتی ہے تو اس پہ آپ چلتے ہیں اور ریڈ پہ رک جاتے ہیں، تو اس کی ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کا تھا اس لیے لوگوں نے کہا اور گرینری اچھی لگتی ہے اس کا مطلب ہے چلو. میرے بھائی اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ اینڈ رزلٹ تو وہی رہے گا کہ گرین پہ چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے. اس میں سے آپ نے نکالا کیا؟ شان نزول سے کچھ نہیں نکلتا سوائے جو بتایا ہوتا ہے نا اس کو مزید آپ انٹرسٹ کے طور پہ ایک تاریخ پتا ہوتی ہے. اینڈ رزلٹ وہی ہے قرآن میں جو آیا ہے. رہ گیا کانٹیکسٹ کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ حدیثوں میں نہیں. اللہ کا شکر ہے وہ سارا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہے. آگے پیچھے سے پڑھے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات مثال کے طور پہ ہوئی ہے، الزامی بات کے طور پہ ہوئی ہے. اس کے لیے قرآن کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. قرآن اپنے عقائد و نظریات میں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. ہاں نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، یہ ڈیٹیلز اس میں قرآن محتاج نہیں بلکہ قرآن نے خود ریفر کیا حدیث کی طرف. لہٰذا یہ قرآن کی کوئی محتاجی نہیں ہے.